الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسط وار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 36 سے شروع ہوتا ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی، فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ یہاں عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی وہی تھی جو تمام دوسرے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں سکھایا تھا کہ صرف خدا واحد کی بندگی کی جائے۔ اب یہ جو تم نے ان کو بندے کے بجائے خدا بنا لیا ہے اور انہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، یہ تمہاری اپنی ایجاد ہے، تمہارے پیشوا کی یہ تعلیم ہرگز نہ تھی۔ بالکسر شامی، اختلاف قرأت کی طرف مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسر کے ساتھ یعنی ان، یہ ابن عامر شامی کی قرأت ہے، وقوفی اور تمام تینوں قراء کوفی کی قرأت ہے علی الابتداء، ابتدا میں ہونے کی وجہ سے۔ وہ من کلام عیسیٰ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یہ عیسیٰ کے کلام میں سے ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو۔ یعنی کما انا عبدہ فانتم عبیدہ علی وعلیکم ان نعبدہ۔ مفسر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ جس طریقے سے میں اللہ کا بندہ ہوں اسی طریقے سے تم بھی اللہ کے بندے ہو، لہٰذا مجھ پر، تم پر، ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ایسا حضرت عیسیٰ نے کہا تھا۔ وَمَنْ فَتَحَ، اور جس نے فتح دیا ہے یعنی ان کی جگہ ان اللہ پڑھا ہے، وہ کس طریقے سے؟ جنہوں نے فتح دیا ہے انہوں نے اس کا عطف مانا ہے بالصلاۃ پر، یعنی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَبِالزَّكَاةِ وَبِأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ۔ تو فتح پڑھنے والے نے اس کا عطف کس کے اوپر مانا ہے؟ جنہوں نے فتح دیا ہے انہوں نے اس کا عطف بالصلاۃ پر مانا ہے، بالصلاۃ پر مانا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو فتح پڑھا ہے۔ او علقہ بما بعدہ، یا فتح اس لیے پڑھا ہے کہ ما بعد سے اس کو معلق کیا ہے، اس کا تعلق ما بعد سے انہوں نے جوڑا ہے، اس وجہ سے فتح دیا۔ وَلِأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جو میں نے ذکر کیا
جو میں نے ذکر کیا یہ سیدھا راستہ ہے، کیا فعبدو ہو کہ اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر مختلف گروہ، حزب کی جمع احزاب، گروہ، جماعت، پارٹی۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ یہ کون سے گروہ؟ عیسائیوں کے گروہ۔ الحزب، احزاب کا واحد حزب ہے۔ حزب کسے کہتے ہیں؟ الفرقۃ المنفردہ برائیہا عن غیرہا، وہ گروہ، وہ جماعت، وہ فرقہ جو اپنی رائے میں دوسرے سے منفرد اور ممتاز ہے، علیحدہ ہے، اسے حزب کہتے ہیں۔ احزاب، مختلف گروہ اب باہم اختلاف کرنے لگے عیسائیوں کے، کہتے ہیں وہ کتنے گروہ تھے تو اس سلسلے میں مفسر بتاتے وہم ثلاث فرق، وہ مختلف گروہ جو باہم اختلاف کرنے لگے وہ 3 فرقے تھے، جن کے نام اس طریقے سے ہیں: نستوریہ اور یعقوبیہ اور ملکانیہ۔ من بینہم، باہم، انہی میں سے، آپس میں، یعنی انہی کے مختلف گروہ، انہی کے، تو اب انہی کے یہ کون؟ تو اس سلسلے میں 3 قول نقل کرتے ہیں۔ من بینہم یعنی من بین اصحابہ، عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے مختلف گروہ اختلاف کرنے لگے، ایک قول۔ دوسرا من بین قومہ، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپس میں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے مختلف گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور من بین الناس، یا اور لوگوں میں سے، اور لوگ آپس میں، اور لوگوں میں سے مختلف گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ وذالک ان النصارى اختلفوا فی عیسیٰ حین رفع، اور وہ یعنی عیسائیوں کے گروہ میں اختلاف کا ہونا یہ ثابت ہے اس طریقے سے کہ نصارہ آپس میں اختلاف کیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وقت جب ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ثم اتفقوا علی ان یرجعوا الی قول ثلاثہ، ان کے مابین آپس میں اختلاف ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، اور اختلاف بڑھا یہاں تک کہ ان کے درمیان، نصارہ کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا۔ ثم اتفقوا، پھر یہ متفق ہوئے اس بات پر کہ 3 شخص کے قول کی طرف رجوع ہوں۔ کانوا عندہم عالم اہل زمانہم، یہ تینوں نصارہ کے نزدیک ان کے زمانے والوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ ان تینوں کے نام اس طریقے سے ہیں جن کے قول کی طرف رجوع کرنے پر نصارہ کا اتفاق ہوا، جو اس زمانے کے عالم العلماء تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: یعقوب، نستور، ملکان۔ فقال یعقوب، تو یعقوب نے کہا، هو اللہ حبط الی الارض، عیسیٰ ہی اللہ ہے جو زمین پر اتر آئے تھے، یہ یعقوب کا کہنا ہوا۔ ثم صعد الی السماء، پھر آسمان پر چڑھ گئے۔ وقال نستور، اور نستور نے کہا، کان ابن اللہ
अज़हरहु मा शाअ। ईसा अल्लाह के बेटे थे, अल्लाह ने जिस कदर चाहा, जितना चाहा, उनको ज़मीन पर ज़ाहिर किया। सुम्मा रफ़अहु इलैह, फिर उनको अपने पास उठा लिया। ये नस्तूर का कौल। वकाल सालिस, और इन तीनों उलमा में से तीसरे ने कहा, कान अब्दन मखलूकन नबियन फ़तबिअ कुल्ल वाहिदिन मिनहुम कौम। तीसरे ने कहा कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के मखलूक हैं और अल्लाह के नबी हैं। फ़तबिअ कुल्ल वाहिदिन मिनहुम कौम, तो इन तीनों में से हर एक की कुछ लोगों ने पैरवी की। बात वाज़ेह है, आपस में इख्तलाफ हुआ नसारा में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद फिर इनके दरमियान इत्तेफाक हुआ कि उस ज़माने के जो 3 सबसे बड़े उलमा हैं, उनकी तरफ, उनके कौल की तरफ रुजू किया जाए। चुनांचे तीनों के माबैन गुफ्तगू हुई और तीनों ने अपनी अपनी राय ज़ाहिर की। इन तीनों में आखिरी तीसरे आलिम, जिनका नाम मलकान है, उन्होंने हज़रत ईसा के बारे में अपनी जो राय ज़ाहिर की, वो राय इंजील के ऐन मुताबिक है और कुरान के ऐन मुताबिक है और हर आसमानी किताब के ऐन मुताबिक है कि ईसा अल्लाह के बंदे, मखलूक, नबी हैं। तो इन 3 गिरोह में से, इन 3 उलमा में से मलकान इन्होंने जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू कुतुब इलाही के ऐन मुआफिक थी और बाकी दो उलमा की गुफ्तगू कुतुब इलाही के मुखालिफ, शरअ के मुखालिफ, उनकी बात कुफ्र भरी थी। मगर इन तीनों में से हर एक की कुछ लोग पैरवी किए। तो इन 3 गिरोह में से सिर्फ वो लोग जिन्होंने मलकान की पैरवी की, जिन्होंने ये कहा कि वो अल्लाह के बंदे, मखलूक और नबी हैं, ये गिरोह, जिन्होंने इनकी इत्तिबा की, ये गिरोह मोमिन, बाकी 2 गिरोह काफिर। फ़वैलुन लिल्लज़ीन कफ़रू मिन मशहद यौमिन अज़ीम। सो जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लज़ीन कफ़रू, सो जिन लोगों ने कुफ्र किया, फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू मिन मशहद यौमिन अज़ीम, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए वो वक्त बड़ी तबाही का होगा, जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे। मिनल अहज़ाब, इन गिरोहों में से जिन्होंने कुफ्र किया, बात उन्हीं की चल रही है। इसलिए गिरोहों में से मिन तवीज़ के लिए लाया मुफस्सिर, कहते हैं इसलिए कि इनमें से एक तो हक़ पर था। मिन मशहद यौमिन अज़ीम, जबकि बड़ा दिन देखेंगे। और यौम अज़ीम वो क्या है? वह हुवा यौमुल क़ियामा, वो क़यामत का दिन है। और मिन शुहूदिहिम हौलल हिसाब वल जज़ा फ़ी यौमिल क़ियामा, बताना चाह रहे हैं कि ये मशहद या तो शुहूद से बना है। तो माना मशहद यौमिन अज़ीम का माना ये है कि जिस वक्त वो मुआयना करेंगे,
شہود معائنہ کرنا، جس وقت وہ معائنہ کریں گے، جب وہ معائنہ کریں گے قیامت کے دن میں حساب اور جزا کی ہولناکیوں کا، تو اگر یہ مشہد شہود سے ماخوذ ہے تو یہ معنی ہے او من شہادت ذالک الیوم، یا مشہد شہادت کے معنی میں ہے۔ ویل ہے ان کافروں کے لیے، تباہی ان کافروں کے لیے بڑے دن کی شہادت سے، بڑے دن کی شہادت سے یعنی من شہادت ذالک الیوم علیہم، اس دن کے ان کے خلاف، اس دن کے ان کے خلاف گواہی دینے کی وجہ سے، وَأَن تَشْهَدَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ ان کے خلاف اس دن فرشتے گواہی دیں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اس کے جوارح اعضاء وہ جوارح گواہی دیں گے ان کے کفر کی۔ او من مکان الشہادہ او وقتہا، تو مشہد میں احتمالات ہیں، یا تو یہ شہود سے ماخوذ ہے یا شہادت سے ماخوذ ہے، یا یہ کہ اور دونوں صورت میں مصدر ہے، یعنی مشہد مصدر ہے۔ ایک احتمال یہ ہے، اس احتمال کے بنا پر اوپر کی تفسیر گزری، او من مکان سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مشہد میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ظرف ہے، یہ ظرف ہو، مشہد ظرف ہو تو ظرف مکان ہونے کا بھی احتمال ہے اور ظرف زمان ہونے کا بھی احتمال ہے۔ کہتے او من مکان الشہادہ، یا شہادت کی جگہ سے یا شہادت کی وقت سے، یعنی یہ ظرف مکان بھی ہو سکتا اور زمان بھی ہو سکتا۔ تو ویل ہے کافروں کے لیے بڑے دن کی شہادت سے یا بڑے دن کے شہادت کے وقت سے۔ اویل مراد، یا تو مشہد یوم عظیم سے وہی مراد ہے جو اوپر تفسیر کی گئی، یا یہ کہ مشہد یوم عظیم سے مراد ہے یوم اجتماعہم، ان نصارہ کے اکٹھا ہونے کا دن، للتشاور فیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے۔ اس کو اللہ رب العزت نے عظیم قرار دیا، لفظاعت ما شہدوا بہ فی عیسیٰ، اس بڑی قباحت کی وجہ سے جس کی انہوں نے نصارہ نے گواہی دی عیسیٰ کے بارے میں۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، اس دن جب وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے۔ بلفظ دیگر اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز، تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی۔ الجمہور علی ان لفظہ امر، جمہور مفسرین اس بات پر ہیں کہ اسمع اور ابصر، ان دونوں کا لفظ تو امر کا ہے، ومعنی التعجب، مگر معنی تعجب کا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اسمع بہم، ابصر، یہ بھی تعجب کا ایک وزن ہے، فعل تعجب کے دو وزن ہیں، ما افعلہ افعل بہی کے وزن پر ہے، افعل بہم کے وزن پر ہے، اسمع بہم، تو لفظ تو امر کا ہے لیکن معنی تعجب کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تعجب سے پاک ہے، تو مراد یہ ہے، لیکن المراد ان اسماعہم و ابصارہم، مراد یہ ہے کہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اس قابل ہوں گے کہ ان سے تعجب کیا جائے، ان سے تعجب کیا جائے، ان یتعجب منہما، کہ ان سے تعجب کیا جائے، حالانکہ بعد اس کے کہ وہ بہرے اور اندھے تھے دنیا میں۔ یہ معنی ہے اسمع بہم و ابصر کا۔ قال قتادہ انموا وصموا عن الحق فی الدنیا فما اسمعہم وما ابصرہم بالہدی، تعجب کے دوسرے وزن سے انہوں نے تفسیر کی۔ قتادہ نے کہا کہ اگرچہ کفر اختیار کرنے والے دنیا میں حق سے اندھے اور بہرے بنے ہوئے تھے، اگرچہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے تھے،
مگر اس دن کیا خوب سنیں گے اور کیا خوب دیکھیں گے ہدایت و ایمان کو، جس دن کہ سننا اور دیکھنا ان کو کچھ نفع نہیں دے گا۔ وَبِهِمْ، اسم بہم میں جو بہم ہے اس پر گفتگو ہے۔ اسم بہم میں بہم، اور بہم محلاً مرفوع ہے فاعل ہونے کے بنا پر، یہ اس طور پر جیسے کہ اکرم بزیدن بولا جاتا ہے، زید بہت شریف ہے، زید کتنا شریف ہے، اس کا معنی ہے تو فمعنی ہو کرم زید جدا، زید بہت شریف ہے۔ تو جس طریقے سے اکرم بزیدن میں زید فاعل ہے، اسی طریقے سے اسم بہم میں ہم یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، مگر یہاں پر ہم جو ہے مبنیات میں سے ہے، تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں مرفوع المحل، محلاً مرفوع ہے، یعنی مرفوع کی جگہ میں ہے۔ لیکن الظالمون اليوم، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اقیم الظاہر مقام المضمر، اسم ظاہر یعنی ظالمون، اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھا گیا، ضمیر کی جگہ رکھا گیا، ضمیر کی جگہ اسم بہم وابصر یوم یاتوننا الذین کفروا، ما سبق میں ذکر ہوا، انہی کے بارے میں کہا جا رہا، لیکنہم یہ نہ رکھ کر کے لیکن الظالمون، تو ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا گیا۔ کہتے ہو کہ الظاہر مقام المضمر، ضمیر کی جگہ یہاں پر ضمیر کی جگہ ظاہر کو قائم کر دیا گیا ہے۔ کیوں کر دیا گیا؟ مفسر اس کا فائدہ بتاتے ہیں، یعنی لیکنہم اليوم فی الدنیا، لیکن یہ کافر، یہ ظالم آج دنیا میں ہے، دنیا میں بظلمہم انفسہم، اپنے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ فائدہ بتا رہے ہیں کہ ضمیر کی جگہ ظاہر کیوں رکھا گیا، رکھ کر کے فائدہ پہنچانا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، یہ بتانا اپنے اوپر ظلم کیا۔ لیکن یہ کافر آج دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے حیث و ترک الاستماع والنظر، اپنے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے، اس حیثیت سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے سننے اور غور کرنے کو ترک کیا، اس وقت جب کہ سننا اور غور کرنا ان کے لیے نافع تھا، اور انہوں نے عبادت کو غیر محل میں رکھا۔ لیکن آج یہ ظالم فی دلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ دلال یعنی دلال عن الحق، حق سے گمراہی، مبین اس کا معنی لغت میں ظاہر ہے، صریح گمراہی، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وہ کھلی ہوئی گمراہی کیا ہے؟ کھلی ہوئی گمراہی جس میں یہ مبتلا ہے وہ کیا ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں وہ اعتقادہم عیسیٰ الہا معبودا میں ظہور آثار الحدث۔ کھلی ہوئی گمراہی کیا ہے؟ وہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ معبود ہیں، الہ ہیں، یہ صریح گمراہی ہے۔ میں ظہور آثار الحدث، حدث حدوث کی علامات ظاہر ہونے کے باوجود، تو صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ صریح گمراہی کیا ہے؟ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الہ و معبود ہونے کا اعتقاد، حدوث کے علامات و نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود۔ فیہ اشعار، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، باخبر کرنا ہے کہ ان کے ظلم سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون۔ اے نبی، اے محبوب، یہ ترجمہ یہاں سے انذر کا خطاب مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے محبوب، اس حالت میں
جبکہ یہ لوگ غافل ہیں، وہم فی غفلہ، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ، وانذرہم، انذر، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا، قضی الامر، جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ خوفہم، مفسر انذر کا معنی بیان کر رہے ہیں، خوفہم، انہیں ڈراؤ۔ یوم الحسرہ سے مفسر مراد بتاتے ہیں کہ حسرت کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کیوں کہا گیا؟ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِيهِ النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ، اس لیے کہ اس دن پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی اس چیز پر جو رہ گئی، جو چھوٹ گئی، ما فات پر اس دن حسرت و پچھتاوا ہوگا۔ اس وجہ سے اس دن کو یعنی قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ وفی الحدیث اذا رأوا منازلهم فی الجنہ ان لو آمنوا، اور حدیث میں ہے کہ جب کفار جنت میں اپنے منازل کو دیکھیں گے کہ اگر وہ ایمان لاتے تو ان کے لیے یہ منزلیں ہوتی تو اس وقت یہ پچھتائیں گے۔ محشی لکھتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں مجھے یہ حدیث نظر نہیں آئی، مگر اس دن کا پچھتاوے کا دن ہونا یہ تو واضح ہے کہ اس دن مافات پہ پچھتاوا ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بدل ہے یوم الحسرہ سے، ڈراؤ انہیں حسرت کے دن سے یعنی اس وقت سے۔ بدل کی تعریف ما سبق میں ذکر کر چکا ہوں، نسبت میں مقصود وہی ہوتا ہے، ڈراؤ اس وقت سے جب ایسا ہو جائے گا۔ تو یا تو بدل ہے یوم الحسرہ سے، یا یہ کہ ظرف ہے، اور ظرف یا یہ کہ ظرف ہے حسرت کا، وہ مصدر، اور حسرت کیا ہے؟ مصدر ہے۔ قضی الامر، فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی حساب سے فارغ ہو چکے ہوں گے اور دونوں فریق جنت و جہنم کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ وہم فی غفلۃ، اور وہ یہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کس سے؟ عن الاہتمام لذالک المقام، اس مقام کے انتظام سے۔ وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یعنی اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں۔ ترجمہ میں کر چکا۔ وہم حالان، اے وانذرہم علی ھذا الحال، غافلین غیر مومنین، اور ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہم فی غفلۃ کے لیے پہلا ہم لایا، وہم لا یؤمنون اس کے لیے دوسرا ہم لایا، یعنی وہم فی غفلۃ اور وہم لا یؤمنون، یہ دونوں حال ہیں۔ ڈراؤ انہیں اس حال میں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس حال میں کہ وہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہم حالان، یہ دونوں حال ہیں، یعنی وانذرہم علی ھذا الحال، انہیں ڈراؤ اس حال پر کہ وہ غافل ہیں، تصدیق نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے، سب ہماری طرف وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ،
سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی مفسر کہتے ہیں نتفرد بالملک والبقاء عند تعمیم الخلق والفنا، ساری مخلوقات کے فنا ہو جانے، مر جانے اور فنا ہونے کے وقت ملک اور بقا میں ہم یکتا ہوں گے، ہم یکتا ہوں گے۔ یہ معنی ہے انا نحن نرث الارض ومن علیہا کا، بقول مفسر کے ملک اور بقا میں ہم یکتا ہوں گے، یکتا ہوں گے، جیسا کہ خود کتاب میں ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور بقا میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہم ہی ملک حکومت میں یکتا ہوں گے اور بقا میں یکتا ہوں گے، سب کے مر جانے اور فنا ہونے کے وقت۔ یہ معنی ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا کا۔ وذکر من لتغلیب العقلاء، یہاں نحن نرث الارض، ہم ہی آخرکار زمین کے وارث ہوں گے، اور ان تمام چیزوں کے جو زمین پر ہے، زمین پر جو چیزیں ہیں اس میں ذوی العقول بھی، غیر ذوی العقول بھی۔ اور من کا حال یہ ہے کہ یہ صرف ذوی العقول کے لیے آتا، غیر ذوی العقول کے لیے نہیں آتا، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد زمین کے اوپر جو چیزیں اس سے ذوی العقول بھی، غیر ذوی العقول بھی ہے، یعنی من سے ذوی العقول، غیر ذوی العقول دونوں مراد ہیں۔ اور وہ کس طریقے سے؟ وہ تغلیباً ہے، یعنی ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا اور دونوں کی تعبیر من سے کر دی گئی، یہ کہتے ہیں۔ من کا ذکر یہاں عقلا کو غلبہ دینے کی وجہ سے ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے، بضم الیا یعنی یرجعون، بضم الیا و فتح الجیم، یا کے ضم اور جیم کے فتح کے ساتھ، یعنی یرجعون، یہ عام قرہ کی قرأت ہے، ہاں عام قرہ کی قرأت ہے، وہ فتح الیا اور یا کے فتح کے ساتھ یعنی یرجعون، یہ یعقوب کی قرأت ہے۔ اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے، یردون، سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے، سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے، تو سب کو مناسب جزا، مناسب بدلہ دیا جائے گا۔ سب ہمارے پاس پلٹائے جائیں گے تو سب کو مناسب جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔